خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا میں رہ کے بھی اپنے رب کو یاد کر گیا، جو دنیا میں رہ کے جسے قبر آخرت یاد آ گئی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ پہلے ایک بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ۔ زندگی اس انداز میں گزر رہی تھی، بہت بڑا محل تھا، بنگلہ تھا، اور اوپر والی منزل پہ ان کا تخت رکھا ہوا تھا، بڑا پلنگ بچھایا ہوا تھا۔ جب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے اس کمرے میں جاتے تو جانے سے پہلے اس کمرے کو عطر سے سجایا جاتا اور جناب عمدہ قسم کی خوشبوؤں سے اسے بسایا جاتا، پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی۔ پھر جناب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے تخت پہ جلوہ فروز ہوتے۔ زندگی میں انہیں 2 دفعہ ان کے دل پہ جھٹکا لگا کہ میں کس انداز کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک دفعہ ان کی خادمہ جھاڑو دے رہی تھی، خدمت کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ بادشاہ وقت اس پلنگ پہ سوتے ہیں، اس تخت پہ بیٹھتے ہیں، میں ذرا بیٹھ کے دیکھوں کیسا ہے۔ وہ نوکرانی اس پلنگ پہ بیٹھی، بڑا عمدہ قسم کا پلنگ، بڑا نرم و نازک، بس بیٹھی اور سو گئی۔ آنکھ لگی اور اس وقت آنکھ کھلی جب بادشاہ نے آ کے درہ مارا اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ درے سے اس کو اتنا مارو کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دو، اس کی جرت کیسے ہوئی، یہ میرے پلنگ پہ سو گئی۔ تو وزیر نے اس کو مارنا شروع کیا، وہ روتی رہی۔ جب مار ختم ہوئی تو ہنس پڑی۔ تو بادشاہ نے پوچھا روئی کس لیے اور ہنسی کس لیے؟ تو اس نے جواب دیا رو اس لیے رہی تھی، درے پڑ رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے روئی، اور ہنسی اس لیے کہ میں تھوڑی دیر پلنگ پہ سوئی ہوں اور اتنا سزا ملی ہے، جو سالوں سے سو رہا نہ جانے اس کو کتنا سزا ملے گی۔ دل پہ چوٹ لگی، یہ نوکرانی ہو کے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ سوچتے رہے۔ ایک دن اسی پلنگ پہ سوئے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے کمرے کی چھت پہ کچھ آہٹ محسوس کی۔ اپنے ایک وزیر کو بلایا، دیکھو چھت پہ کون چڑھا ہے؟ وہ بندہ اوپر گیا، دیکھا کوئی بھی نہیں، واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آہٹ محسوس ہوئی، خود اٹھ کے گئے، دیکھا تو کوئی پھر رہا ہے، اس کی کلائی پکڑی، بھی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میری نیند میں خلل ڈال دی، میرا سکون خراب کر دیا، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو اس جو بندہ پھر رہا تھا اس نے کہا کہ میں چھت پہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ چھت پہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم کہنے لگے تو پاگل تو نہیں ہو گیا، چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو اس نے ایک بات کہی، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم و نازک گدے پہ رب بھی نہیں ملتا۔ بس توبہ کی اور اتنا اللہ والے بنے کہ آج ممبر و محراب پہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ بادشاہت بھی ٹھکرا دی تو دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ خدا کی قسم، رب نے مرنے کے بعد جو انعام رکھے ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں سوچ لیں، اگر ان کے بارے میں تصور کر لیں، یقین کر لیں، تو دنیا کو ہم اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں اور دنیا میں